بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین حضرات، آج ہم کچھ ایسے مسائل ڈسکس کریں گے جو عورتوں کو مینسس کے دوران درپیش ہوتے ہیں. ان میں سب سے جو زیادہ کامن ہے وہ ہے درد کا ہونا. درد کتنی قسم کی ہے یہ بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اس کو ہم بیسیکلی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے کو ہم کہتے ہیں پرائمری ڈسمنوریا اور دوسرے کو سیکنڈری ڈسمنوریا. پرائمری ڈسمنوریا ہم آج ڈسکس کریں گے اور سیکنڈری ڈسمنوریا پھر اگلے ہوئی ڈسکشن میں. پرائمری ڈسمنوریا تقریباً 40 سے 45% عورتیں یہ محسوس کرتی ہیں مینسس کے دوران. درد کا ہونا، درد کی شدت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں ماڈریٹ ہوتی ہے، کسی میں بہت کم ہوتی ہے اور برداشت کے قابل ہوتی ہے. صرف درد ہی نہیں، اس کے ساتھ عورتوں کا کچھ سائیکولوجیکل چینجز بھی ہوتی ہیں. موڈ چینج ہوتا ہے، بعض کو ڈپریشن ہوتی ہے، بعض کو غصہ آتا ہے، اینگر ہوتا ہے اور تھوڑی مینٹلی اپسیٹ ہوتی ہیں. یہ سارے سمٹمز جو ہیں یہ پرائمری ڈسمنوریا کے. جہاں تک پین کا تعلق ہے، پین یوزولی پہلے 10 سے 12 گھنٹوں میں محسوس ہوتی ہے اور یہ پیٹ کے نیچے کے حصے میں مڈ لائن میں محسوس ہوتی ہے، ایگزیکٹلی جہاں پہ پیلوس میں یوٹرس پڑا ہوتا ہے. اس کے ساتھ لو بیک ایک ہوتی ہے اور ٹانگوں میں بھی یہ پین جا سکتی ہے، خاص طور پہ جو پنڈلیاں ہیں اس میں بھی پین محسوس کی جا سکتی ہے. یہ پین یوزولی 10 سے 12 گھنٹے تک رہتی ہے اور جو ہی مینسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بلڈ کا فلو شروع ہو جاتا ہے تو پین آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس کی باقی علامتوں کا، یوزولی بعض عورتیں جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا پین تھریش ہولڈ کیا ہے. کچھ عورتیں تو اپنا نارمل جو روٹین گھر کا کام کاج ہے یا جو جاب کرتی ہیں وہ اپنا کرتی رہتی ہیں. بعض عورتیں ایسی ہیں جو قوت برداشت جن کی کم ہے تو وہ بیڈ پہ لیٹ جاتی ہیں اور جب تک پین سیٹل نہیں ہوتا وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایگزیکٹلی تو کوئی اتنی کلیئر نہیں ہے. مختلف چیزیں ہیں جو اس کی وجہ میں عقل دخل دیتی ہیں. سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو ہے عورتوں کا ایموشنل آؤٹ لک کہ وہ اس کو کیسے لیتی ہیں. اگر آپ مینسس کی پین کو ایک بیماری سمجھ لیں تو پھر آبویسلی یہ بیماری بن جاتی ہے. اگر اس کو ایک اپنی لائف کی روٹین کا حصہ سمجھ لیں تو پھر نارمل روٹین میں عورتیں اپنا کام کاج کرتی رہتی ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جو عورتیں سائیکولوجیکلی تھوڑی سی لو تھریش ہولڈ میں ہیں، پور نروز ہیں، سٹریس برداشت نہیں کر سکتی ہیں، وہ اس پین کو زیادہ محسوس کرتی ہیں. جو
نارمل بیہیویئر والی عورتیں ہیں وہ اس کو کم محسوس کرتی ہیں. لہذا آؤٹ لک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. دوسرا یہ دیکھا گیا ہے کہ جو فرض کیا ہے گھر میں ایک ہی فیمیل چائلڈ ہے اور باقی اس کے بھائی ہیں، تو وہ دیکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی اس پین کو زیادہ محسوس کرتی ہے. اور اگر پین تھریش ہولڈ بہت لو ہو تو لوگ انرجیٹک انجیکشن تک پہنچ جاتے ہیں اور انجیکشن لگوا کر گزارا کرتی ہیں. تو جو جنرل آؤٹ لک ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور سائیکولوجیکل جو کنڈیشن ہے پیشنٹ کی وہ کیا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ فیکٹر ہے اس کی ایٹیالوجی میں وہ یہ ہے کہ جو ہی اندر بلڈ کلیکٹ ہوتا ہے، چونکہ مینسز کا بلڈ 2-3 دن پہلے اندر کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ کلیکٹ ہوتا ہے تو یوٹرائن مسل جو ہے، جو مایومیٹریم ہے، وہ کنٹریکٹ کرتا ہے اس کو باہر ایکسپیل کرنے کے لیے. تو جب وہ کنٹریکٹ کرتا ہے تو آپ کو اسپازموٹک یا کولکی پینز جو ہیں وہ محسوس ہو سکتی ہیں، جو کہ ایک نارمل فزیولوجیکل فنکشن ہے مایومیٹریم کا. یہ اگر زیادہ اسٹرانگ ہو تو پھر زیادہ پین بھی محسوس کرتا ہے مریض. یہ ایگزیکٹلی اس کو جیسے کارنری کی پین ہوتی ہے اس طرح کی پین سے تشبیہ دیا جاتا ہے. اور جب وہ یوٹرس مایومیٹریم کانٹریکٹ کرتا ہے تو تھوڑا اسکیمیا بھی ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے یوٹرائن وال میں، اس سے بھی تھوڑی پین فیل ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک فیکٹر بن جاتا ہے پین کاز کرنے کا. اس کے بعد اگر کوئی یوٹرس کے اندر گروتھ ہو، جیسے فرض کیا ہم فائبرائڈز ہے، مائوما ہے، تو جب یوٹرس کانٹریکٹ کرتا ہے تو اس میں بھی پین ہوتی ہے، تو اس سے پین اور زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے. اس کے بعد چونکہ ابھی ینگ ایج میں یوٹرس فلی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کو فلی ڈیولپ ہونے میں کچھ سال لگتے ہیں. لہذا جو ہی وہ بہتر ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پین جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. تو اسے کہتے ہیں ہائپوپلاسٹک یوٹرس. اس کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ جب یوٹرس کانٹریکٹ کرتا ہے وہ بلڈ اندر ہونے کی وجہ سے، تو پھر آگے سروائکل کینال اور سروکس جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے تاکہ بلڈ فلو جو ہے وہ باہر ہو. تو بعض کا دیکھا یہ گیا ہے کہ جو یوٹرائن ایکشن ہے اس کی کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہے سروکس کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں ان کوآرڈینیٹ یوٹرائن ایکشن. یہ ایگزیکٹلی وہی فنامنا ہے جو ایب نارمل لیبر میں بھی ہوتا ہے. یہ بھی پین کی کاز کرنے کے کر سکتی ہے. اس کے بعد ریسنٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ پروسٹاگلینڈنز جو کہ تقریباً 16 کے قریب ہیں باڈی میں، ان میں کچھ پروسٹاگلینڈنز ایسے ہیں جو اس میں پین میں بھی رول ادا کرتے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو مینسٹرل بلڈ ہے اس میں پروسٹاگلینڈن کا لیول زیادہ ہائی ہوتا ہے، اور وہ پروسٹاگلینڈنز بھی یوٹرس کو کنٹریکٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، لہذا وہ بھی کازیٹیو فیکٹر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جب مینسز کا آنسیٹ ہوتا ہے تو جو ایک بہت ہائی سرج ہوتی ہے ہارمونز کی، پروجیسٹرون کی اور ایسٹروجن کی بلڈ سرکولیشن میں، وہ ڈراپ کرتی ہے. اور پروجیسٹرون پرٹیکولرلی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اس کا لو لیول پہ آنا جو ہے وہ بھی مایومیٹریم کو کانٹریکٹ کرتا ہے اور یہ پین کاز کرتا ہے. تو یہ چند ایک ریزنز ہیں یا فیکٹرز ہیں جو اس پین کو کاز کرتے ہیں.
اس کے بعد کیا کرنا کیا ہے، اس کا مینجمنٹ کیا ہے، اس کو ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ عورتوں کو تھوڑی سی اپنی باڈی فزیالوجی آنی چاہیے. ان کو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ مینسز کیسے آتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، کیا کیا میکنزم ہے جو اس میں انوالوڈ ہے. تو نہ اگر ہو تو تھوڑا سا بٹھا کے انہیں سمجھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک نارمل حصہ ہے ان کی زندگی کا. اس کے بعد پین کے لیے سمپل انالجیسکس لائک پیراسیٹامول، پونسٹان از ایکولی گڈ. 3-4 گھنٹے کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے. ریکوائرمنٹ کے مطابق پیشنٹ استعمال کر سکتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا یہ پین یوزلی پہلے 10-12 گھنٹے ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کئی عورتوں کو اینٹی اسپازموٹکس ڈرگس جو ہیں لائک بسکوپیم، ان سے فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی آرام سے استعمال کی جا سکتی ہیں. انجیکشن کی نوبت نہیں آنی چاہیے. میں نے اپنے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ بے شمار عورتیں غیر ضروری ٹیکے لگوا کے ہیپاٹائٹس بی اور سی کروا کے پھر رہی ہیں، اور اگر وہ یہ کام نہ کرتی تو شاید وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بچ جاتی. اس کے بعد ہم ہارمونز بھی یوز کرتے ہیں. ہارمونز میں ایسٹروجن، پروجسٹرون علیحدہ بھی یوز ہو سکتے ہیں، اور کمبائنڈ دی فارم آف کمبائنڈ پلز بھی یوز ہو جاتے ہیں. دے آر کوائٹ افیکٹو. اور یہ جو اسپیشلی ایکسپرٹ گائنیکالوجسٹ ہیں ان کو یوز کرنے چاہیے، مریض کو خود لے کے نہیں استعمال کرنے چاہیے. دے آر ویری افیکٹو، اور یہ کچھ سائیکلوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد بریک دی جا سکتی ہے. بعض اوقات ان پیشنٹس کو سرجیکلی بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر سروکس کو تھوڑا ڈائلیٹ کر دیں تو ڈسمنوریا جو ہے وہ ان کا کیور ہو جاتا ہے. اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے ہی یہ عورتیں میچور ہوتی ہیں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر آگے بچے ہو جاتے ہیں، تو یہ آٹومیٹیکلی ڈسمنوریا بہتر ہو جاتا ہے. شاید وہ سروکس ڈائلیٹ ہو جاتی ہے اور یوٹس جو ہے وہ بھی فل سائز، فل میچورٹی اٹین کر لیتا ہے، اینڈ دیٹ ہیلپس. اور ان کا ڈسمنوریا جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ڈسمنوریا کی حد تک آج یہ کافی ہے. سیکنڈری ڈسمنوریا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. اللہ حافظ. شکریہ.